19ویں پارے کا 12واں رکوع سورہ الشعراء کی آیت نمبر 141۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 19ویں پارے کا 12واں رکوع سورہ الشعراء کی آیت نمبر 141، 605 نمبر صفحہ ہے، 605۔ جن کے پاس قرآن کریم کا نسخہ موجود نہیں ہے، اگر موبائل میں یہ سہولت موجود ہے تو اپنی جگہ پہ کھول لیں، دیکھ کر زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یہاں پر مختلف انبیاء کے واقعات کو اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آج حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک تو یہ نقلی دلیل ہے سابقہ انبیاء سے اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اور دوسرا ان واقعات سے مقصود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو تسلی دینی ہے کہ دعوت حق کا کام کرتے رہو، بالآخر کامیابی اہل حق کو ملتی ہے، اور اس کے لیے نمونہ ان انبیاء کے واقعات ہیں۔ قریش مکہ اور منکرین نبوت کو یہ عبرت کا سامان ہے یہ واقعات کہ تم مادی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنے مرضی آسودہ ہو، اگر تم ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرو گے ہمیں تمہاری سرداری، تمہاری وجاہت، تمہاری سرمایہ داری سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم دنیا ہی کے اندر تباہ کر دیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان نبیوں کے واقعات کو سن لو اور تم دنیا کے اندر چل پھر کر دیکھ لو نبی کے مخالفوں کا انجام کیا ہوا۔
تو یہ اس لیے ان واقعات کو بیان کیا یہاں اس مقام پر۔ پچھلا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا تھا۔ قوم عاد جن کے 70 گز قد تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، اس کے علاوہ ان کے اندر مرض تھا فخر کا، تکبر کا، غرور کا اور بے جا پیسے اڑانے کا۔ فخر و غرور، تکبر، ریاکاری، نام اور نمود کے لیے وہ بہت سارے کام ایسے کرتے، تعمیراتی یادگاریں بناتے، جس طرح آج مسلمانوں کو شوق ہے چوکوں کے اوپر یادگاریں بنانا، پہاڑوں کے اوپر یادگاریں بنانا، میدانوں کے اندر یادگاریں بنانا، لاکھوں روپے ان کے اوپر خرچ کر دینا، لیکن ان کا فائدہ نہ دنیا کے اندر ہے نہ آخرت کے اندر ہے۔ یہ اس قوم کا مرض تھا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، لیکن وہ قوم سمجھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادل کے اندر سے بیل کے نتھنے کے سوراخ جتنا ہوا کو اجازت دی تو ہوا نے ان کو پٹخ کے رکھ دیا اور پوری بستی تباہ و برباد کر دی۔ 1 ہفتے تک یہ ہوا چلتی رہی۔ اس قوم کی تباہی اور بربادی کے بعد قوم سمود آئی، جن کی طرف اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ قوم بھی دنیا کے اعتبار سے بہت آسودہ تھی، بڑی ترقی کی انہوں نے مادیت کے اندر، جس طرح آج لوگ ترقی کے خواب دیکھ رہے ہیں، دنیاوی ترقی کے۔ ہر زمانے میں ایسی قومیں آئیں۔ قوم عاد کی تباہی کے بعد سینکڑوں سال بعد قوم سمود کو یہ دنیاوی ترقی ملی۔ تو جب انسان دنیا کے اعتبار سے آسودہ ہوتا ہے تو وہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھا کرتا، اور خصوصی طور پر جب ایک پیغمبر غریب، دنیا کے اعتبار سے غریب ہو، مالدار نہ ہو، تو پھر آسودہ حال کیسے اس کی بات کو سنے۔ اس قوم کو ایک تو شرک کا مرض تھا جو مشترک ہے تمام قوموں کے درمیان، اور دوسرا مرض یہ تھا کہ یہ بڑے زبردست کاریگر تھے۔ زلزلے آتے انہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنائے ہوئے تھے کہ زمین ہلے تو یہ اینٹوں پتھروں کی دیواریں تو ہل جاتی ہیں، پہاڑ نے کتنا ہلنا ہے۔ تو پہاڑوں کے اندر آج بھی ان کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں قوم سمود کے۔ اور اس زمانے کی ایک عجیب فنکاری تھی، یہ ام پہ جاؤ نا تو وہ ایک کھڑا ہے کھنڈر نما، وہ باہر کھڑا ہے، یہ پہاڑوں کے اندر بناتے تھے۔ اس کو دیکھ کر بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر وہ کس طرح لے گئے، کوئی ٹیکنالوجی تو ان کے پاس بھی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو بڑی مشقت سے تراشا اور بڑے عمدہ مکانات، اندر غسل خانے ہیں اور مختلف قسم کے کمرے، باورچی خانے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشتے۔ بلکہ آج میں دوران مطالعہ سید ابو الاعلی مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کو دیکھ رہا تھا، تو وہ سن 1959 میں اس مقام پر گئے، اور 1959 میں انہوں نے ان پہاڑوں کے تصویریں لگی جہاں انہوں نے مکانات بنائے تھے۔ تو وہ تصویریں انہوں نے اس رکوع، یہ جو رکوع ہے اس رکوع کے بعد لگائی ہیں اور نشاندہی کی ہے کہ یہ فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے، فلاں مقام ہے۔ تو میں ان تصاویر کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، تو وہ شاہکار تھیں اپنے زمانے کی وہ تصاویر جو پہاڑوں کو تراش کر کے ان کے گھر بنائے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا بھائی گھر ضرورت کے لیے ہوتا ہے، گھر نمائش کے لیے نہیں ہوتا، اور اس طرح گھر بنانا گویا تم نے رہنا ہی یہی ہے، مرنا نہیں ہے۔ لیکن قوم یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ تو یہاں واقعے کو دیکھو، کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے
رسولوں کو جھٹلایا. یہ بات میں سمجھا کے آ رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے. یہ قرآن کے الفاظ بھی وہی ہیں، ہر نبی کے الفاظ بھی وہی ہیں، اور یہ مشترکہ دعوت آ رہی ہے، کیونکہ تمام نبیوں کا فکر، ان کی دعوت، ان کا مقصود، ان کا مشن ایک ہے. اس لیے وہی الفاظ قرآن نے باقی رکھے. کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ قوم سمود کی طرف ایک رسول آیا تھا، کئی رسول نہیں آئے. تعبیر اس طرح کی گئی کہ رسولوں کو جھٹلایا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ کیونکہ تمام نبیوں کی دعوت توحید تھی، اور وہ دعوت واحدہ تھی. اصول میں، عقائد میں تمام انبیاء متفق ہیں. تو ایک نبی کی دعوت کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا. تو اس طرح ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا. کذبت ثمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی تمام انبیاء کی دعوت جو دعوت واحدہ ہے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اس کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، اس وقت کو یاد کرو جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان کو کہا. قوم سمود کافر ہے اور صالح اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں. فرمایا جا رہا ہے انداز کیا ہے، جب اس قوم کو ان کے بھائی حضرت صالح، تو یہاں جو بھائی کہا گیا یہ نسب کے اعتبار سے ہے، نسل کے اعتبار سے ہے، وطن کے اعتبار سے ہے، برادری کے اعتبار سے، دین اور عقیدے کے اعتبار سے اخوت مراد نہیں. نسلی وطنی بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو کہا الا تتقون، کفر و شرک کر کے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں بچتے گناہوں سے، کفر سے کیوں نہیں بچتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں. امین، امانت دار. تو یہ تمام نبیوں کے الفاظ مشترک ہیں کہ میری امانت اور دیانت اعلان نبوت سے پہلے بھی بالکل مشہور ہے تمہارے درمیان. میں نے جس طرح پہلی زندگی میں کبھی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا، آج بھی دعوی نبوت کے بارے میں کسی قسم کی خیانت نہیں. جو اللہ کی جانب سے میری طرف وحی آئی ہے، اس وحی کے اندر نہ میں اپنی جانب سے کوئی کمی کروں گا، نہ اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی کروں گا. میں رسول ہوں اور امانت دار ہوں. اور پیغمبر نے اپنے کردار کو سامنے رکھا کہ میں امین ہوں، خائن نہیں ہوں. لہذا آج ایک مبلغ کے لیے بھی اپنے کردار کی دیانت کو صاف اور شفاف رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اپنے معاملات کو صاف رکھنا. لہذا جب میں رسول ہوں اور میرا کردار امین ہے، اس کا تقاضا یہ ہے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واطیعون، اور میری تابع داری کرو، میری تابع داری. اور میرا اخلاص کیا ہے؟ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس دین کی تبلیغ کے اوپر تم سے کسی قسم کے معاوضے کا طلبگار نہیں، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا دین کی تبلیغ پر. ان اجری الا علی رب العالمین، میری مزدوری، میرا معاوضہ کس کے ذمے ہے؟ عالمین کے رب کے ذمے ہے. وہ اللہ کی رضا ہے، وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ. تو یہ تمام نبیوں نے یہ ابتدائی الفاظ ہیں. تو یہ دعوت یہاں ہے. اب اس پچھلے مقام دیکھو نا، آپ کو صفحہ میں نے نوٹ کرایا تھا 367 سورہ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، اور سورہ ہود کے 12ویں پارے کا 6واں رکوع ہے. 367 جی
367 بھائی ملا؟ کو تو مل گیا، مل گیا بھائی پچھلوں میں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی کو بھیجا صالح کو۔ یہاں ان کی دعوت کا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاعہ بن رافع، یہ یثرب سے آئے تھے، اس کو کس انداز میں دعوت دی؟ وہ بت پرست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نرالے انداز میں پوچھا کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تو رفاعہ کہتا ہے کہ اللہ نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو حضور نے پھر پوچھا، پھر جو بنانے والا ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے یا جو بنا ہے اس کی عبادت کرنی؟ یعنی خالق کی عبادت کرنی چاہیے یا مخلوق کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو رفاعہ نے کہا کس کی؟ خالق کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور نرالے انداز سے فرمایا رفاعہ تو پھر خالق کی عبادت کرنی چاہیے، تو تقاضا تو یہ ہے کہ جن کو تم نے بنایا ہے وہ تمہاری عبادت کریں، اور تمہیں جس نے بنایا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ تم نے بتوں کو بنایا ہے نا، تو وہ تمہاری عبادت کریں، اور تمہیں جس نے بنایا ہے تم، اسے بات سمجھ آ گئی اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ۔ تو حضرت صالح کیا کہتے ہیں؟ یا قوم اعبدوا اللہ۔ چلو ایک اور بات بھی، یہ بھی پچھلے خطبوں میں آئی تھی۔ حضرت عمران بن حسین سعود کے ساتھ ہے، ایک حسین نبی پاک کے نواسے ہیں، وہ سین کے ساتھ، یہ حسین سعود کے ساتھ ہے، بوڑھے تھے، بزرگ تھے، حضرت عمران کے والد ہیں۔ یہ کچھ مکہ کے سرداروں کو لے کر دار ارقم میں گئے، آؤ آج جاتے ہیں، محمد نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا ہے معاذ اللہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو باقی سردار تو باہر ٹھہر گئے، حسین اندر آئے۔ اب بیٹا عمران جو ہے اس نے اپنے باپ کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ مشرک ہے میرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو بات شروع کی کہ آپ نے ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا، ان کے ذہن کچے ہیں، ان سب کو بابا و اجداد کے دین سے ہٹا دیا، اور تم ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین یہ تو بتاؤ تیرے معبود ہیں کتنے؟ اس نے کہا 8، 7 زمین میں ہیں اور 8واں آسمان میں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حسین یہ تو بتا کون سا ایسا کام ہے جو آسمان والا نہیں کر سکتا؟ حسین کون سا ایسا کام ہے جو آسمان والا؟ تجھے اس کے ساتھ 7 اور زمین پہ بنانے پڑے۔ بس بات سمجھ آ گئی فوراً، اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ فوراً مسلمان۔ وہی بیٹا عمران جس نے باپ کے آنے کے اوپر توجہ ہی نہیں کی، وہ اٹھا اور باپ کے ہاتھ بھی چومنے لگا اور پاؤں بھی چومنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ یہ وہی بیٹا ہے جس کی محبت باپ کے ساتھ خون کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ باپ کے پاس ایمان نہیں تھا، اس نے توجہ ہی نہیں کی، جو ہی باپ ایمان لایا یہ پاؤں چومنے تک آ گئے۔ تو بات سمجھانے سے ہم چوٹ کرتے ہیں، کل بھی میں نے یہ کہی کہ چوٹ کرتے ہیں، دوسرے کے عقیدے کے اوپر مزاح اڑانا، چوٹ کرنا، تحقیری الفاظ بولنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ جو آدمی رستے سے بھٹکا ہوا ہے ہم ایسے الفاظ سے اس کو متوجہ کریں دین حق کی طرف کہ وہ سوچنے کے اوپر کیا ہو جائے۔ یہ ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو صرف ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ۔ الہ کا معنی مشکل کشا، حاجت روا،
بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، علیم کل، یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ هو انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین کے اندر پیدا کیا ہے، واستعمرکم فیہا، اور اس زمین کے اندر تمہیں بقا نصیب کی ہے، فاستغفروہ، لہذا اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، اس کے آگے توبہ کر لو، ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے وہ قبول بھی کرنے والا ہے، قریب ہے۔ قالوا یا صالح، تو قوم نے کیا کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، آج سے پہلے تو ہمیں تیری اوپر ایک امید تھی۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، وہ بڑوں کے سامنے ایک چھوٹا بچہ جو بڑا زیرک ہو، عقل مند نظر آئے، تو قوم کے بڑے افراد اس بچے کے ساتھ کیا لگا لیتے ہیں؟ امیدیں لگا لیتے ہیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ بنے گا۔ تو کہتے ہیں قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، آج سے پہلے تو ہمیں تیرے بارے میں بڑی امید تھی۔ کیا کہہ دیا پیغمبر نے کہ ساری امید ہی ٹوٹ گئی؟ گالی دی تھی، بہتان لگایا تھا، جھگڑا کیا تھا کہ ساری امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا؟ وہ ایک ہی بات تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اس کی وجہ سے قوم کہہ رہی ہے آج سے پہلے تو صالح تیرے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھی، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس بات سے کہ جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ ان کی عبادت سے تو روکتا ہے ہمیں؟ پیو دادے دین تو روکے نا۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس بات کی طرف تو دعوت دے رہا ہے اس بات کے اندر ہمیں شک ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بھلا یہ بتاؤ، اگر میرے پاس دلیل ہو میرے رب کی جانب سے اور اس نے مجھے اپنی جانب سے رحمت دی ہو، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اللہ کا پیغمبر ہو کر اس کی نافرمانی کروں تو پھر میری مدد کون کرے گا اللہ کے آگے؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے کہی۔ اب اپنے مقام پہ آ جاؤ، یہ عقیدے کی دعوت تھی اس مقام پر۔ یہاں دوسری خرابی کی ذکر ہے۔ آیت نمبر کون سی پہ پہنچے تھے؟ آیت نمبر 145 سے آگے، اتترکون، اللہ کے پیغمبر نے کہا میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں رسول ہوں، میں امین ہوں، میرا معاوضہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم جس حالت کے اوپر اب ہو، امن اور سکون کی حالت میں، کیا اسی کے اوپر تمہیں ہمیشہ چھوڑا رکھا جائے گا کہ تم ہمیشہ آسائش کی زندگی گزارے گے؟ دیکھو ایک بچہ ہے، پیدا ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھنا شروع ہو گیا، ایک وقت آ گیا عقل، حسن، صلاحیتیں مکمل ہونے لگیں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کی طرف منتقل ہوا، صحت بیماری کے اندر تبدیل ہونے لگی، قوت کمزوری کے اندر تبدیل ہونے لگی، بالآخر کیا ہے؟ موت سے کسی کو انکار ہے؟ بڑھاپا بھی آئے گا، جس نے زندہ رہنا ہے ضرور بڑھاپا آئے گا، جس نے زندہ رہنا ہے ضرور کمزوریاں آئیں گی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت جوانی میں نہ آئے۔ اگلے دن ایک ایکسیڈنٹ ہوا، جالر کا ایک بچہ 18 سال کا اپنی والدہ کے ساتھ موٹر سائیکل کے اوپر نوشہرہ پمپ کے قریب گاڑی سے ٹکرایا اور دونوں مر گئے۔ کتنے پروگرام ذہن میں ہوں گے، ہمارے ہاں شہر میں کتنی اچانک موتیں ہوئیں۔ ایک بندہ مر جاتا ہے اچانک، سال کے بعد اسی کے گھر میں کوئی شادی کا فنکشن آ جائے، پوری برادری ڈانس کر رہی ہوتی ہے اور اس کا خواب و خیال بھی نہیں ہوتا کہ کل جو ہمارا سائبان تھا وہ توڑ گیا۔ ایک سال کے اندر بھول گئے لوگ، نہیں ہو رہا، ہم نے نہیں تجربات کیے۔ حضرت صالح نے قوم کو توجہ دلوائی کہ آج تم جس آسودگی کی زندگی گزار رہے ہو، دنیا کی ترقی کی دوڑ کے اندر تم چل رہے ہو،
اور تمہارا توتی بولتا ہے معیشت کے اعتبار سے، بہت مضبوط ہو تم۔ پوچھا حضرت صالح نے استفہامی انداز میں، اور استفہامی انکاری ہے، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، جس پوزیشن میں اب تم ہو کیا ہمیشہ اسی حالت پر تمہیں باقی رکھا جائے گا؟ بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، زندگی کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ فی جنات وعیون، باغات کے اندر ہمیشہ رہو گے، چشموں کے اندر ہمیشہ رہو گے، وزروع، کھیتیوں کے اندر ہمیشہ رہو گے، ونحل طلعها حزیم، اور کھجوروں کے اندر جن کے خوشے بڑے نرم ہیں۔ یہ حزیم کا معنی جن کے خوشے ہوئی ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ جب کھجور کا پھل پکنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ خوشہ پورا گر جاتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ٹوٹ کر گرے گا وزن سے۔ تو یہ ان نعمتوں کے اندر تم جو رہ رہے ہو، کھیتیاں تمہاری لہلہاتی ہیں، باغات کے مالک ہو، چشموں کے مالک ہو، کھجوروں کے باغات ہیں، تمہاری آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کیا ہمیشہ یہ حالت باقی رہے گی؟ قبرستان میں جایا کرو، یہ جو پختہ قبریں ہیں ان کو دیکھا کرو، ان کے اوپر کتنے صوبیدار، کتنے میجر، کتنے ملک، کتنے نواب، ان کے نام پڑھا کرو اور ان کی زندگی کی طرف دیکھا کرو، اور پھر اپنی طرف بھی توجہ کیا کرو کہ کل میں نے بھی یہاں آنا ہے جہاں یہ سردار آیا، کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں۔ تو اللہ صالح علیہ السلام نے توجہ دلوائی، یہ دنیاوی ترقی، دنیاوی عیش و عشرت، کیا یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کے اندر تکلف کے ساتھ گھر تراش کر کے بناتے ہو۔ اب دیکھو ایک پہاڑ ہے، اس کو تراشنا ہے اور اس کے اندر پورا گھر بنانا ہے، اور اس کی تزئین اور آرائش بھی کرنی ہے، تو اس کے اوپر کتنا وقت لگے گا؟ زندگی کا ایک حصہ اس کے اوپر لگے گا۔ ظاہر بات ہے یہ جو ٹیکنالوجی کے عروج کا زمانہ ہے، ایسا زمانہ تو نہیں تھا، لیکن وہ تصویریں میں نے دیکھی، آج دیکھی، وہ حیران کن تصویریں تھیں۔ تفہیم القرآن اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر ہیں، اور بھی کئی کتابوں میں وہ تصویریں ملتی ہیں۔ یہ 1959 کی ہیں، قصص القرآن میں علامہ حفظ الرحمان سہاروی کی، انہوں نے بھی ان کو نقش و نگاری کی ہے۔ تو اتنے محلات تم تزئین کے لیے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سچی بات اپنے آپ کو بتانا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا گھر ہمارا رہائش مقصود ہے؟ آج ساری نمائش ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانی ننگے پاؤں چلنے والے بکریوں کے چرواہے۔ بکریوں کے چرواہے غریب لوگ ہوتے، فرمایا وہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آخری زمانے میں وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے اور ان عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے۔ آج ایک گھر بنتا ہے، پڑوسی کہتا ہے میں نے اس سے اچھا بنانا ہے، دوسرا پڑوسی کہتا ہے میں نے ان دونوں سے اچھا بنانا ہے، تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے ان تینوں سے اچھا بنانا ہے۔ تو یہی دوڑ لگی ہوئی ہے، بس گھر بنانے، گھر بنانے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تم پہاڑ تراش کر کے، پوری قوت صرف کر کے، تکلف کر کے تم گھر بناتے ہو، تکلف کر کے گھر بناتے، اتنی محنت ہمیشہ رہنا ہے۔ اَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ، کیا ہمیشہ رہنا ہے ان گھروں کے اندر؟ مرنا ہے نہیں مرنا؟ چلو میں تمہاری توجہ دلواتا ہوں، مردوال سے مشرق کی جانب نکلو، جاتے ہوئے دائیں طرف ایک مکان کھڑا ہے، کس کس نے دیکھا؟ ذہن میں آیا ہے تو چھت بن گیا ہے، دیواریں ہیں، اور جس دن چھت بن گیا تھا میں نے کسی سے پوچھا بھئی یہاں وہ خانہ بدوش آباد ہوتے ہیں، کسی نے بھی اس مکان کو سنبھالا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ مر گیا، چھت پڑ گیا اور یہ بندہ۔ اب اس سے اگلی بات جو حیران کون ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے اس گھر کو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا، پتہ نہیں کون ہے۔ میں تو ایک عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے،
نہ اس کی تفصیلات بتانا مقصود ہے، مقصود تو عبرت ہے۔ یہی اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کرے، جو کچھ تم کر رہے ہو، اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کی ترقی کے اوپر مرکوز ہیں، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا ہمیشہ تم نے یہاں رہنا ہے، ہمیشہ امن کے ساتھ رہنا ہے، ہمیشہ سکون کے ساتھ رہنا ہے؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، سنا دوں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو۔ دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں سے اٹھوں مر جاؤں، آپ آئیں گے ساتھ؟ میرا مال ساتھ جائے گا، برادری ساتھ جائے گی، میرا نام، میری شہرت ساتھ جائے گی، میرے مکانات ساتھ جائیں گے؟ کیا جائے گا؟ ایمان اور اعمال۔ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ نمبر لگ رہا ہے، ہر روز ایک اعلان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میرا کس وقت ہو جائے۔ تو یہ فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور جو آدمی موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ اول تو گناہ نہیں کرتا، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ جب موت کا تصور ہٹتا ہے، حساب و کتاب کا تصور ہٹتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان کا تصور، اس کے اوپر غفلت کی چادر پڑتی ہے، تبھی بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے اور کرتا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب۔ فکر کیا کرو میری عمر کتنی ہو گئی ہے، اس کے بعد میری کتنی باقی ہے؟ کیوں بھائی، کوئی گارنٹی ہے کسی بندے کے پاس؟ ایک بندہ بیمار ہے، وہ فوت ہو گیا، فوراً دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیا ہوا بھائی اس کو؟ پوچھتے ہیں نا کیا ہوا؟ وہ جو بیمار تھا کتنے عرصے سے؟ 5 سال سے۔ تو شیطان فوراً وسوسہ دماغ میں ڈالتا ہے، وہ تو بیمار تھا اس لیے مرا۔ آتا ہے نہیں آتا؟ اپنی موت کی طرف بالکل دھیان نہیں دلوانا دیتا۔ اچھا بھائی، اچانک ایک بندہ مر گیا، اس کو کیا ہوا؟ یہ بیچارہ موٹر سائیکل کے اوپر جا رہا تھا، پھسلا اور موٹر سائیکل الٹ گیا اور یہ مر گیا۔ اچھا، بے احتیاطی ہوئی جی، فوراً شیطان کیا کرتا ہے؟ بے احتیاطی ہوئی اس سے، یہ تیز چلا ہوگا، اس نے دیکھا نہیں ہوگا، اپنی موت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حضور فرما رہے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذت ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو یہ وظیفہ بناؤ گے، بس جھگڑے ہی ختم، جھگڑے ہی ختم۔ آج ایک بات میں پڑھ رہا تھا کہ بس معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، دنیا میں بھی سکون کے ساتھ رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ درگزر اور معاف کرنے کا سکون تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے بارے میں فرمائیں گے کہ یہ محدود اختیارات کے باوجود لوگوں سے درگزر کیا کرتا تھا، آج مجھے حیا آتی ہے، اس کو پکڑتے ہوئے میں بھی اس سے درگزر کرتا۔ بھائی دنیا میں اگر کوئی میری غیبت کرے تو درگزر کر لوں، کوئی مجھے گالی دے تو درگزر کر لوں، کوئی مجھے تکلیف دے تو درگزر کر لوں، انتقام کے پیچھے نہ پڑوں تو سکون ہوگا یا نہیں؟ اور اگر انتقام کے پیچھے پڑوں گا تو جب تک انتقام نہ لے لوں اس وقت تک سکون، اور انتقام اگر لے بھی لیا تو پھر وہ دوسرا تیرے انتقام میں پڑ جائے گا، تو دنیا کی زندگی تو پھر ختم ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت صالح فرما رہے ہیں یہ جو تم کام کر رہے ہو، یہ تو لگتا ہے کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، ہمیشہ رہنا نہیں، لہذا فاتقوا اللہ، کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری۔ اچھا یہ بتاؤ، آج میں یہ آنکھ تو میری کمزور ہے نظر کے اعتبار سے، اب ایک چیز میں پڑھ رہا تھا دھندلا دکھائی دیتا ہوں، رب جب جانتا ہے کہ نظر کمزور ہو رہی ہے، میں شیشہ لگاتا تو
تو شیشے سے مجھے کمزور نظر آتا، پھر ادھر دیکھتا شیشہ ہٹا کر تو مجھے اچھا نظر آتا، تو میرے دماغ میں خیال آتا کہ یہ شیشہ ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی خیال آتا کہ عمر 40 سے تجاوز کر رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں واپس لے رہا ہے، لینی ہے نا۔ آنکھ کے آگے پردہ جس موتیا آتا ہے، نہیں آتا؟ آتا ہے، عمر کے ساتھ آتا ہے، نظر بھی چلی جاتی ہے، سماعت بھی، بلکہ پرانے لوگ آخر ہیں بس سنگی چھوڑی گئے، ہاتھ کمن لگ گئے تاکہ سنگی چھوڑن لگ گیا، کم سننا چھوڑ دیتا تھا سنگی۔ کوئی بندہ کس کام کا رہے گا؟ آج جن بوڑھوں کو ہم دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں، اس وقت بھی شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے کہ یہ تو بوڑھا ہے اور میں جوان ہوں، بھئی میں بڑھاپے تک پہنچا تو میری پتہ نہیں اس سے بھی حالت بری ہوگی۔ وہ لوگ دیکھو جو عرصہ دراز سے چار پائی کے اوپر پڑے، کبھی تو وہ بھی جوان تھے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ یہ حالت پیش آ جائے تو اب ان دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، ان تمام چیزوں کا تقاضا کیا ہے؟ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہوئے، زیادتیاں کرتے ہوئے اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرو۔ وَأَطِيعُونِ، اور اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ میری بات مانو۔ اللہ کا پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی بات اس سے بھی زبردست آ رہی ہے، میری بات مانو۔ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، مانا پڑھو، حد سے نکل جانے والے، فضول خرچی کرنے والے لوگوں کی تابعداری۔ یہ بات میں سمجھاتا ہوں تب آپ اس کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، اور جو شریعت کی حدیں پھلانگ رہے ہیں ان کے پیچھے مسرف کہتے ہیں فضول خرچ کو، مسرفین۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں رحمہ اللہ تعالی رحمتم واسعہ، شاہی خاندان کے فرد تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا تو آج محدث اعظم سے وہ یاد کیے جاتے، بہت بڑے محدث۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے ہی غالباً آتا ہے خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، مطلوب صاحب نے تائید کر دی، خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ ملکہ زبیدہ اپنے محل کے اندر بیٹھی تھی، ایک شور آیا، بہت بڑا شور آیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ تو کسی نے بتایا عبداللہ ابن مبارک وہ آ رہے ہیں بغداد کے اندر، اور ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اور ایک مجمع ان کے استقبال کے لیے تھا، اس مجمع نے زور سے کہا یرحمک اللہ۔ تو ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید کو کہا اس کو بادشاہی کہتے ہیں، یہ دلوں کے اوپر راج کر رہا ہے، تو ملکوں کے اوپر راج کرتا رہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میری دوستی آسودہ حال لوگوں سے تھی، میرا مارکا آسودہ حال لوگوں سے تھا، ہر وقت زندگی تنگ ہوتی، ان کے کپڑے مجھ سے اچھے تو میں کوشش کرتا کہ میں بھی ان جیسے بناؤں، ان کی سواری مجھ سے اچھی تو میرے پاس اسباب نہ ہوتے تب بھی میری کوشش ہوتی کہ میری سواری بھی ان جیسی ہو جائے، ان کی رہائش مجھ سے اچھی تو میری کوشش ہوتی کہ میں رہائش ان جیسی بنا لوں، ان کی زندگی کی بود و باش مجھ سے بہت اچھی تو میں کوشش کرتا، تو ہر وقت اس تکلیف میں مبتلا رہتا کہ ان جیسے کپڑے کیسے بنا لوں، ان جیسی طرز معاش کیسے بنا لوں، ان جیسی طرز بود و باش کیسے بنا لوں، ان جیسی رہائش کیسے بنا لوں، ان جیسی سواری کیسے بنا لوں۔ یہ فکرہ اللہ نے ہدایت دی، میں نے اپنی سنگت بتلی، غریبوں کے ساتھ اپنی دوستی اختیار کر لی، اب ان کا مکان مجھ سے اچھا نہیں تو میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ ان سے تو نے مجھے اچھا دیا ہے، میری سواری ان سے اچھی تو اللہ نے شکر کا جذبہ پیدا کر دیا کہ میری سواری کم از کم ان سے تو اچھی ہے،
میرا مکان ان سے تو اچھا ہے. تو عبداللہ بن مبارک کے کہا کہ دنیا میں اگر سکون چاہتے ہو تو بڑے لوگوں سے دوستی چھوڑ دو, چھوٹے لوگوں سے دوستی اختیار کر لو. آج کیا دوڑ ہے, اور جو بڑوں کے ساتھ جن کی دوستیاں ہیں وہ بڑے خوار ہیں. بھائی بڑا آدمی آ جائے آپ کے گھر میں 10 آدمی وہ ساتھ لائے گا. کتنے نال دا تو میں پہ آخنا اللہ جانے وہ کتنے گنا سی. تورے بہنے پیر مریدانے لٹی بہنے گھر مریدانے سب چیزیں نال نصیب. بکرا بکرا پکا سی رتی مرچاں چ وکھرا کالی پر مرچاں چ چاول مٹھے وکھرے سلونے پتہ نہیں کتنے نشان. یہ بڑوں کے ساتھ یاری کا عذاب دنیا کے اندر ہے. جن لوگوں کی بڑوں کے ساتھ یاری ہوتی ہے کتنا تکلف کرتے ہیں کھانے میں. جدی غریب نہ جاری ہوئی واقعی بجیر شہر پائیے ہو دیا. اور یہی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں اپنے سے اوپر نہ دیکھو, اپنے سے نیچے دیکھو, اور دین میں اپنے سے اوپر دیکھو نیچے نہ دیکھو. کون نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, کون روزے زیادہ رکھتا ہے, کس کا اخلاق اچھا ہے, کس کو قرآن اچھا یاد ہے, کون کتنا بڑا عالم ہے, دین کے اعتبار سے اوپر دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے نیچے دیکھو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سمجھو اس آیت کو, پتہ نہیں تم بھی کہاں چلے ہو گئے. یہ تو درس قرآن ہے. اللہ کا پیغمبر کہتا ہے فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, میری بات مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین, مسرفین کے احکامات کی تابع داری نہ کرو. آسودہ حال لوگوں کی تابع داری, شریعت کی حدیں پھلانگنے والوں کی تابع داری. اچھا میں ایک سروے کیتا, یہ جڑے شہر گواہی آنے بھئی لوگوں کو کتنے شوق ہویا کون پتا ہمیں یہ تو پتا نا بھائی سیلری کتنی ہونی چاہیے. میری تو ہے کو نہیں بھائی. میں تو سال قرضہ چاہنا رہنا, کدے عابد کو تے کدے ثابت کو تے کدے فروق کو تے سا کو لے لا وکا تے بات تو قرض اللہ ہے. نہیں مانا سیلری تو ہے کون. تو وقت میں جلے ویلا بیٹھا ہونا میں ہی سوچے نہ رہنا بھائی یہ کس وقت کیوں. اور میں جس نتیجے کے اوپر پہنچا وہ صرف ایک دوسرے, یہ جو اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے ولا تطیعوا امر المسرفین, وہ ان یاریوں کی نحوست ہے کہ یار نے گویا منگایا میں اس چنگا منگا, اس کنجریاں نچائیاں تے میں کنجر تے کنجریاں دو نچا. اللہ کے پیغمبر نے ایک نسخہ دیا. کیوں بھائی یہ شادیوں کے اوپر کھانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آج مجھے کسی نے بتایا کہ کسی پتہ نہیں کون بندہ کون تھا مجھے ابھی یاد نہیں ہے, اس نے کہا ہم ایک شادی میں شریک ہوئے 3500 روپے پر ہیڈ تھی جی. وہ کیڑا دان ہے جڑا 3500 نہ ایک ہی ویلے کھا ویسی دان دیا کھانا اس نو. ہم تلنگانگ میں گئے, یہ مولانا عزیز احمد صاحب وغیرہ صدیق آباد کے, تو کہ ایک فیس بک کے اوپر درس قرآن سنتے رہتے. تلنگانگ کے ایک مولوی صاحب, ان کے بھائی کی شادی تھی, وہ بڑے آسودہ حال تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ اچھالی والے مولوی صاحب کو ساتھ لے آنا. میں نہ کہا بھائی مہنگی دعوت کو نہیں, میں اپنے شہر شادیاں تے بہت گھٹ رہنا تے تسی وہاں تلنگانگ کھڑے نے ہو. انہوں نے کہا جی سیدھی سے ماری تاں نال بھی کھڑنا, صرف انہوں نے خواہش ہے. خیر میں انہوں نے نال چڑھ بیٹھا, اتھے میں گیا تو حال بہت بڑا تھا لیکن رش بھی بہت زیادہ تھا. خیر ہم اندر والے حصے میں پہنچ گئے. اب کھانا جو ہے نا, مجھے تو ان چیزوں کے نام بھی یاد نہیں, کتنی چیزیں تھیں. پھر مزے کی گل ہے پنجابی کلچر یہ جہا یہی پتہ نہیں لگنا بھائی کہڑی شاید کہڑے برتن نہیں پاؤں میں جو بندے تھا. اچھا وہ اب مولوی صاحب جو جن کے بھائی کی شادی تھی نا, وہ ہر ٹیبل کے اوپر آ کر پوچھ رہے تھے بتاؤ جی کھانا کیسا ہے. تو میری باری بھی آ گئی, میرے ٹیبل کے اوپر آ کر پوچھ رہے ہیں. تو وہ جو مولوی صاحب مجھے لے گئے نا, وہ میری طرف اشارہ کر کے ان کو کہتے بچوں کر میں مولوی بڑا بیٹھا ہی, لیکن وہ پوچھ کر رہا. میں نے کہا ان کی کیا ضرورت تھی, اگر کسی غریب کو دوائی دے دیتے. کتنا کھانا ہے ایک انسان نے, جتنے آپ نے یہاں کھانے لگائے ہیں, یہ سارا مال ضائع جائے گا شام کو, اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی.
بس پریشانی سے اور ندامت سے چہرے کا رنگ ہی پھک ہو گیا. تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا بھائی تنقید نہیں کر رہا، آپ عالم دین ہیں، اگر آپ یہ کام کریں گے دنیا کے اعتبار سے آپ آسودہ ہیں تو پھر کسی اور نے خاک عمل کرنا ہے. میں نے گنی کو 12-13 چیزیں تھی. تو کتنا ایک آدمی کر ایسی خیری نہ ہوتے مانے بڑا آج لبا جتنا آنا پلیٹاں جو سا ٹھوکیا پسا لائیا پسے علی نواز صاحب کو پوچھائے بھائی کتنا کھاونی اللہ راضی تھی بھی جڑا کھاونی ہو تپا یا نہ آج لبائی. پھر اس شادی میں نے بڑا عجیب دیکھا. پہلے تو ہم کرسیوں کے اوپر بیٹھے تھے نا، کرسیاں مل کے ایک اپنے ٹیبل میں میں رہ گیا، باقی سارے بھج پے. اچھا یہ جی ادی گئے تو جہاں پہلے پا کے دیا انہوں نے کرسیاں مال کی دیا. پہلے پاون والے پہلے پلیٹا ساری چاہ کے دیا، انہوں تھپڑے تو پلیٹا کون جی پلیٹا لبیاں تو پچھا ہے تو کرسیاں کون. میں توبہ کی تھی یا اللہ بات نہیں آنے. ایک دن میں ایک اور شہر کے اوپر شادی کے اوپر گیا، یقین جانو ایک حویلی تھی، انہوں سارے ڈنگر چھوڑ دیتے ہیں کھرلیاں تے جتوں مرضی نے کھڑوتے ہیں. میں بکا بڑا میں کہا بات نہیں آنا جی خدا کے بندے. اللہ کا پیغمبر ایک نسخہ دے رہا ہے، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری بات مانو گے تو کامیابی ہوگی. ولا تطیعوا امر المسرفین، جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں ان کے طرز معاش، ان کی زندگی کی تابع داری نہ کرنا، وگرنہ دنیا کے اندر دین نہیں آئے گا، نافرمانی کا جذبہ ہی آئے گا. آج کیا ہے دیکھا دیکھی ہم پیغمبر کی ذات کو بھول گئے. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ پیدائش سے لے کر موت تک کوئی شعبہ ایسا ہے جو آپ نے خالی چھوڑا ہو، تشنا چھوڑا ہو. ہر شعبے شادیاں کر کے دکھائیں یا نہیں، بیٹیوں کی چچا زاد بھائیوں کی اپنے صحابہ کی. کیا نمونہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ جڑاسی کار کرنے پہ فوتگیاں ہوئی پیغمبر کے گھر میں، گھر ہوئی پیغمبر کے گھر میں. 3 بیٹے میرے نبی کے ہاتھوں دفن ہوئے. آپ کی 3 بیٹیاں میرے نبی کی زندگی میں فوت ہوئی. آپ کی کتنی ازواج مطہرات آپ کی زندگی میں فوت ہوئی. نمونہ نہیں موجود. شادی کے طریقے موجود، کاروبار کے طریقے موجود، دوستی کے طریقے موجود، پڑوسیوں کے ساتھ رہنے کے طریقے موجود، لیکن ہم نے غیروں کی تابع داری کی ہے. یہی حضرت صالح کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری تابع داری کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین، شریعت کی حدیں پھلانگنے والوں کے احکامات کی تابع داری. بات سمجھ آ گئی؟ اسامہ میں بہت سارا لمبا لگ گیا اس گل پہ. اگلے دن میں ایک بندہ آیا کہ بھائی نماز تو پڑھی جائے گا، اس کا ساجی ٹائم نہیں لگنا. بڑی عجیب گل تھی، پتہ نہیں تھوڑا نہیں عجیب لگی؟ بھائی نماز پڑھی کر اس کا ٹائم نہیں لگنا. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی ذلیل کرنا ہے. چلو ہماری نمازیں میں نہیں کہتا کہ ہماری نماز کامل ہے، بالکل کمزور درجے کی ہے، لیکن یہ بھی اللہ کا شکر ہے توفیق تو دے دیتا ہے کسی درجے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے ضروری ہے آپ جمعہ کے دن 1 بجے فاروق اعظم مسجد میں آیا کریں. نبی علیہ السلام کی سیرت شروع ہے، ابھی ہم مدینہ کی شروعات کی طرف جا رہے ہیں. 52 جمعے ہو گئے ہیں. کتنے؟ 52. 1 سال کے جمعے ہو گئے. پچھلے سال ربیع الاول میں نے شروع کی، اب ربیع الاول گزر گیا ہے، تو کون کون آئے گا؟ دعوت بھی دیں گے. وہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہے اللہ سے ڈر جاؤ، میری بات مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے کے احکامات کو نہ مانو. وہ کون ہے؟ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں. زمین کے اندر جس بھائی اپنی شادی تے رسماں زیادیاں کیتیاں، پیسے دے زور تے اس فساد مچایا یا اصلاح کی تھی؟ اس نے غریبوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. جس نے جہیز اپنی بیٹی کو
پیسے کے زور پر بہت زیادہ دیا ہے، اس نے معاشرے کے اندر کیا کیا ہے؟ نئی نئی رسمیں ایجاد کرنے والے معاشرے کے اندر فساد کو برپا کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں کے اوپر برانگیختہ کرتے ہیں، لوگوں کو حرام کمائی کی طرف برانگیختہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا حد سے پلاگنے والوں کو ان کے احکامات کی تابع داری نہ کرو، الذین یفسدون فی الارض، وہ زمین کے اندر فساد پھیلانے کے مجرم ہیں، ولا یصلحون، وہ اصلاح والے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے ایک ٹیچر کو کہا، وہ بیٹے کی شادی کے اوپر ناچتا آ رہا تھا، وہ خدا دے بندے میں تو اپنا سٹیٹس تو دیکھ، اس کا استاد جی بس کرو زندگی سے ایک ڈر ایک کے میری آمد ہے، وہ اتنا جنون چاہے استاد جی بس کرو یہ دیار ہکا میری آمنی ماں نچن دے، تو تیرا چٹی داڑی نہ ٹیچر نچنا متنا۔ پھر معاشرے نے کس طرح سنبھلنا ہے، معاشرے نے کس کی تقلید کرنی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الذین یفسدون فی الارض، یہ لوگ زمین کے اندر فساد فی الارض کے مجرم ہیں، ان کی تابع داری نہ کرو، ولا یصلحون، یہ اصلاح والے لوگ۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک رسم بد چل پڑی ہے پیسے کے زور پر، اب مولوی پیر مذہبی لوگ وہ سارے بھی وہی رسمیں کرتے رہیں، بتاؤ کون آئے گا؟ کوئی فرشتہ آ کر اس نسل کو ختم کرے گا؟ کسی اللہ کے بندے نے ہی یہ جرات کرنی ہے؟ آسودہ حال لوگ اگر رسومات کو ختم کریں تو انشاءاللہ یہ قوم باقی بھی ان کی تقلید میں رسومات کو کیا کر دے گی؟ جب پیغمبر نے یہ باتیں کی نا، اب اگلی بات سننا، توجہ ہے نا آپ کی، قالو انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تو جادو زدہ ہے، تیرا مطلب ہے دماغ خراب ہو گیا جادو دے زور نہ، تو کتھے جینا، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ آج نہیں کہا جاتا یہ بات، یہ نہیں کہا جاتی اس آدمی کو جو رسومات کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ یہی بات ہے، یہ پاگل ہے، یہ ترقی کے دشمن ہے، دنیا پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئی اور یہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہی بات پیغمبر کو کہی گئی۔ ہر زمانے میں ایسے الو کے پٹے موجود ہوتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو جادو زدہ لگتا ہے، معاذ اللہ تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے اور جادو کی وجہ سے تیری عقل اور دماغ ٹھکانے نہیں رہی کہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ گھر ایسے نہ بناؤ، یہ رسومات نہ کرو، یہ فلاں چیز نہ کرو، یہ فضول خرچی نہ کرو، بڑے لوگوں کے ساتھ اپنی یاریاں نہ رکھو جن کی وجہ سے تمہاری طرز زندگی تبدیل ہو جائے، خراب ہو جائے۔ پاگل ہے تو۔ پھر ایک اور بات کی، ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ایک انسان ہی ہے نا، ہم بھی انسان ہیں، تو بھی انسان ہے، ہماری انسانیت کے اندر نبوت نہیں ہے اور تیری انسانیت کے اندر نبوت آ گئی۔ یہی بات لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ حالانکہ اللہ نے انسانیت کے ساتھ یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے نبوت انسانیت کے اندر رکھی ہے، اعزاز بخشا ہے انسانیت کو۔ اللہ کسی جن کو نبی بنا دیتا، ہم کس کا نمونہ اختیار کرتے؟ فرشتے کو نبی بنا دیتا، ہم کس کا نمونہ اختیار کرتے؟ انہیں یہی ٹھوکر لگی۔ نبی زمین کے اوپر رہتا ہے، انسانوں کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کی ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ اس کی باتیں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ انہیں ٹھوکر لگی، انسان ہو کر ہمارے جیسا تو انسان ہے۔ فاتح بآیاتنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے نا تو کوئی نشانی لے آ۔ اب ان بے وقوفوں سے پوچھو، بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے بشر ہو کر نبی بن جاننا یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، یہ ہماری عقل میں، بت ہو کر خدا بن جانا یہ ان کی عقل میں آتا تھا۔ پتہ نہیں سمجھا یا نہیں؟ بھائی وہ اپنے ہاتھ نہ بت بنایا تو واپس نو کیا کیتا، آقا کیوے قریش مکہ کی تاریخ میں آتا تھا، وہ سفر میں جاتے نا تو پتھر کا بت بھاری ہو جاتا، بیگ رکھنا، بیگ تھیلا جیڑی شہر ہے، وہ ستو کا بت بنانے، ستو نو گھیو چ بدھا اس نے بنایا کہ جتے ساری شے مک گئی اسے خدا کھا گیا۔
پہلے اس کی لت کھا دی، بات تو دماغ کھا دی، سر کھا دا۔ یہ انسان کا نبی ہونا عقل میں نہیں آ رہا اور ایک بت کا خدا ہونا عقل میں آ رہا ہے۔ اچھا بھائی، ایک بندہ مر گیا نا، اکھی کون بند کرے نا؟ جینے یا آپ؟ منہ کون بند کرے نا؟ دوینا کون ہے؟ اگے کون تو دوینا ہے جی؟ بس جنازہ پڑھنے والے بندے سارے قبر ہی کہنے لایا ہے، وہ باہر پہ آ تو کچھ بھی نہیں، اندر لگ گیا تھا۔ پچھے ایک جنازہ پڑھاونا ہے، میں نہ نہیں گینا، میں بھی جنازے تے کھڑا ہے ہوں، اتنے میں نہیں بولنا ڈرے نا۔ اس کا جلے بندہ مر وینا نا 70 گنا طاقت ود وینیاں، وہ قبر تے چڑی باوے تو یہ پتہ لگ وینا بھائی چڑی ہے یا چڑا ہے۔ میں نے گل یاد آئی مولانا غلام اللہ خان نے، انہوں نے فرمایا بھائی جینی چڑی نپ کے جینے اس نے سر تے بہا اور اس کو پوچھ بھائی 10 چڑی ہے کہ چڑے؟ عجیب بات ہے، یہ بات ذہن میں نہیں آتا۔ اچھا اگر نبی ہے نا تو کوئی نشانی دکھا، نشانی نہ ہو تب بھی اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے وہ نبی ہے، معجزہ نہ ہو تب بھی وہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے اچھا بھائی کیڑا معجزہ ہوئے؟ انہوں نے کہا یہ جو پتھر کی چٹان ہے نا بڑی، اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے اور اس کے بال بھی، اس کا حلیہ بھی اس طرح کا ہونا چاہیے۔ کون سمجھ آ گئی بھائی؟ یہ جو پتھر کی چٹان کھڑی ہے اس سے اونٹنی نکلے اور وہ ہو گبھن کتنی؟ 10 ماہ کی، اور اس کے بال اس شکل کے ہونے چاہیے، حلیہ اس شکل کا ہونا چاہیے۔ اب پیغمبر تو لوگوں کی ایمان کے اوپر حریص ہوتا ہے، اللہ کا پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی، ساری قوم اکٹھی ہے، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، تو قادر ہے، پتھر سے اونٹنی تو نکال دے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا ایمان تنا لاونا کو نہیں، لیکن منہ مانگا معجزہ آ گیا تو پھر نافرمانی بھی برداشت۔ پیغمبر نے دعا کی، پتھر ہلا اور اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکل آئی، باہر آئی اور اس نے بچہ جنم دے دیا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، ہاں اب مطلوب صاحب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری تصدیق تائید یا تنقید آپ کر سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھتی تھی، وہ جگہ 90 مربع فٹ تھی، وہ عام جانوروں کی طرح نہیں تھی۔ بھائی وہ ڈاچی نے ڈڈے جو تو نہیں نکلی نا، وہ پہاڑ سے نکلی، معجزاتاً نکلی، باہر آئی۔ ہوں کیا کرام ہے، اونٹنی تو نکل آئی لیکن اونٹنی گاٹے پہ گئی، بچہ بھی ہو گیا۔ اب وہ اونٹنی ایک ہی کنواں تھا پوری بستی کا، وہ جب پانی پیتی تو پورے کنویں کا پانی پی جاتی، اور ناخبر نمی مصیبت آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا جے جہاں چرے، اب اس کو روکنے کی اجازت۔ مطلوب اور کھڑا ہوئے برسوں ایک کنار اٹھنی بھی ہوئے جو 90 مربع فٹ تے بانی ہوئے، پتہ سڑیاں مجھیاں تو گئی ہیں، بڑا عجیب منصوبہ بن گیا۔ تو بعد پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی، قال ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شربن، طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے پینے کا، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے ایک معین دن ہوگا پینے کا، ایک دن یہ پیے گی کنویں سے اور دوسرے دن اپنے لیے بھی اور جانور، ایک دن ساری قوم، ساری بستی، سارے جانور، اور ایک دن وہ۔ لیکن ایک چیز اور اللہ نے، اونٹنی کا دودھ پوری بستی کے لیے کافی ہو جاتا جو معجزہ تھا۔ جو حضرت ایک اور گل میں تمہیں دساں، صالح علیہ السلام کے کھایا سارے بلائے جی، معجزہ وکھا کیا کرنا کا میں کھایا نا، لہذا مشکل کشا میں ہوں جی، لہذا حاجت روا کیا ہوں، لہذا اب مدد کے لیے پکارنا ہے، یا صالح مدد۔ معجزے کے بعد بھی پیغمبر کی دعوت کیا تھی؟ ما لکم من الہ غیرہ، نبی کس کا در دکھانے کے لیے آیا؟ بات سمجھو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا بھائی اس طرح ہوگا، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ،
اونٹنی تم نے مانگی ہے، اب باری پانی کی مقرر ہو گئی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم ایسا کرو گے تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اب وہ تنگ تو بڑے تھے، ایک اوباش عورت تھی، اس کی کسی کے ساتھ یاری تھی، 9 آدمی شہر کے اندر فسادی تھے، ہر شارچ ہونے، دو بندیاں بھی ہونے۔ اکبر متعجب ہو گیا، کون ہی ہونے کون ہے، سارے پاک نہیں، نظر رکھنی چاہیے۔ 9 فسادی تھے پورے شہر میں، اور اس عورت کے جانور بھی بہت زیادہ تھے، بیٹیاں اس کی جانوروں کو چراتی، وہ بڑی تنگ گئی بھائی اس ڈاچی نہ کچھ کراں، وہ سنا یارن آخا بھائی یہ صالح علیہ السلام نہیں اس ڈاچی ہے مارو، انہوں نے پروگرام بنایا بھائی صالح کو بھی قتل کرنا ہے اور اونٹنی کو بھی قتل کرنا۔ وہ چھپ کے بیٹھے اور انہیں اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اس کے بعد جب ٹانگیں کٹ گئیں پھر اس کے اوپر 9 آدمی چڑھ دوڑے اور اونٹنی کو ختم کر دیا۔ روایات میں آتا ہے اب جب ماں کا حشر اس بچے نے دیکھا نا، جو اونٹنی کا بچہ تھا، اس نے چیخ ماری اور وہی چٹان پھٹی اور اس چٹان کے اندر وہ داخل ہو گیا، چٹان بند ہو گئی۔ یہ تو سارا تھا ہی معجزہ نا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن ہے تمہارے پاس، عیش کر لو۔ 3 دن کے بعد کوئی گنجائش، پھر 3 دن کے بعد زمین کے اندر زلزلہ آیا۔ وہ جو مکانات بنائے تھے نا پہاڑ کے اندر کہ زلزلوں سے بچ جائیں، زلزلہ آیا 3 دن کے بعد، زبردست قسم کا زلزلہ۔ ادھر جبریل امین نے چیخ ماری اور پوری قوم کے کلیجے پھٹ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج تک اس جگہ کے اوپر آبادی نہیں ہے، ہزاروں سال گزر گئے۔ ترکیوں کے زمانے میں جب خلافت تھی، خلافت عثمانیہ، وہاں تک ٹرین جاتی تھی حضرت صالح کی بستی تک، آبادی نہیں تھی لیکن جاتی تھی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ نادم ہو گئے۔ پھر کیا ہو گئے؟ یہ ندامت طبعی تھی۔ ایک بندہ بڑا کام کرے نا تو ضمیر کیا کرتا ہے؟ طبعی ملامت جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ عقلی ملامت نہ آئے۔ عقلی طور پر جب ملامت پیدا ہو، ندامت پیدا ہو، تب وہ فائدہ دیتی ہے۔ پریشان بندہ چوری کرے تو وہ اندر تو پریشان ہونا ہی ہے نا، لیکن وہ اخنا پہ ہور نہ بیا تھا، وقت بھی ایمان نہیں لایا۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ان کو عذاب نے پکڑا اور تباہ و برباد۔ وہ عذاب دوسرے مقام پر ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ نیچے سے، اوپر سے چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ اب آخری آیت وہی ہے جو پچھلے قصوں میں ہے، ان فی ذالک الآیہ، اس سارے قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے، اس واقعے کے اندر عبرت کا سامان موجود ہے۔ نبی کی بات مان لو، وگرنہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں۔ پوری بستی اجاڑ دی، وما کان اکثرہم مومنین، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک جیرا رب جو ہے وہ غالب ہے، گناہوں کے اوپر فوراً پکڑنا چاہے، ایک قدم بھی نہ چلنا دے، فوراً پکڑ لے، تباہ و برباد کر لے۔ لیکن الرحیم، اس کی صفت رحیمیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ مہلت دے دو، شاید پھر بھی کسی موڑ کے اوپر توبہ کر لے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها عظیم
وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم۔ نماز کی سنتیں پڑھ رہے تھے بھائی، 14 سنتیں ہو گئی تھی، 7 سنتیں اور پڑھنی ہے۔ 15ویں سنت نماز کی یہ ہے، قوما میں امام کا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، کیا کہے؟ اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، ربنا اللہم ربنا ولک الحمد، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے۔ اور جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ تسمیع اور تحمید دونوں کہے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا الحمد۔ کبھی کبھی اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ کئی آدمی رکوع سے بس تھوڑے دیر اٹھا چاہے نا تو وقت اللہ، وہ کہاں پڑھتے ہوں گے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ کھڑے ہو کر پڑھنے ہیں۔ 16ویں سنت، سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے، پہلے دونوں، پھر دونوں ہاتھ، پھر پیشانی رکھنا۔ سجدے میں جائے تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر پیشانی۔ پیشانی سے مراد یہ چہرہ ہے، ناک اور پھر پیشانی، ناک لگے پھر پیشانی۔ 17ویں سنت، جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کو اس طرح کھڑا رکھنا کہ اس کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف رہیں، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ کھبے پیرے تے باونا، سجا پیر نالے کھڑا کر دیونا، انگلیاں ساری انگلیاں قبلے دی طرف ہوں، پنجے انگوٹھے سمیت قبلے کی طرف ہوں، اور ہاتھوں کو کہاں رکھنا؟ رانا تھے یا گوڈے تھے؟ ایک وکھایا گوڈے کتنے ہو سن جدے ویلے بیٹھا سی بندہ، اگو نوا کے بندہ رکھے تو گوڈے تے آوے سے، اور گوڈے سے پیچھے رکھے تو پھر کہاں؟ ران کے اوپر۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے جلسہ۔ اور عورتوں نے تورک کرنا ہے، دائیں طرف پاؤں نکال لینے ہیں باہر، سرینیوں کے اوپر بیٹھ جانا ہے۔ حدیث میں وہ ہے، امام حنیفہ رحمہ اللہ نے تطبیق دی ہے، مرد اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں، عورتیں اس حدیث کے اوپر عمل کر لیں، وہ تو کہ سننا جو ہے عورت کے لیے زیادہ پردے کا باعث ہے، تو مجموعی طور پر دونوں حدیثیں امت میں معمول بہا رہے گی۔ جلسہ قعدہ، جلسہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کا نام کیا ہے؟ اور جلسے کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ باونا یا بجنا؟ انہیں پوسٹ چاڑی نا تلو کہیں سیانے آکھا بھائی جلسہ دا دام دا نہ ہونا، بھائی جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، دوڑنے کو نہیں کہتے۔ جلسے کا معنی کیا ہے؟ بیٹھ۔ اجلاس کا معنی بھی بیٹھنا، جلوس کا معنی بھی بیٹھنا یا ٹیٹنا؟ جلوس کا معنی بھی بیٹھنا ہے۔ اور 18ویں سنت، تشہد میں
کیا؟ تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کلمہ کی انگلی سے اشارہ کرنا، اشہد اللہ، لا پہ اٹھانی ہے، یوں ہاتھ بند کر لینے ہیں نا، یہ دو انگلیاں جو ہیں چھوٹی اور اس سے بڑی، یہ یوں ہتھیلی کے ساتھ لگا لیں، اس کا ہلکا بنا لینا ہے، اور انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ جھکا دینی ہے، رکھنی نہیں ہے۔ یہ دیکھو یوں یہ ہلکا بن گیا، لا الہ الا اللہ پہ کیا کر دینی ہے؟ حدیث میں آتا ہے یہ اشارہ شیطان کے اوپر ہتھوڑے سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن یوں انگلی کرتی نہیں رہنی ہے، قیاس نہیں کرنا، قیاس نہیں کرنا، بس ایک دفعہ کر کے اس کو کیا کر دینا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ اس طرح کرتے نہیں رہنا کہ بھئی یہ ہتھوڑے لگتے رہیں گے، یہ قیاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ کا قیاس ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی قیاس ٹھیک، کرتے نہیں رہنا۔ اور 19ویں سنت کیا ہے؟ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، تشہد کے بعد درود پڑھنا آخری قعدے میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ 20ویں سنت درود کے بعد دعا پڑھنا، درود کے بعد رب اجعلنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، جو قرآن میں منقول دعائیں ہیں ان میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رب اجعلنی بہت زبردست دعا ہے، کبھی اس کا ترجمہ بھی یاد کر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریت ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار میری دعاؤں کو قبول کر دے۔ آگے کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی بخش دے، آگے ولوالدی، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین، اور سارے مومنوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب و کتاب قائم ہوگا اللہ سب کو بخش دے۔ کتنی زبردست دعا ہے بھائی! اور جو بندہ اسی کو دھیان سے پڑھتا ہے، ایصال ثواب ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مغفرت کی دعا ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ فائدہ ٹھیک ہے نا، آ رہے نا؟ بس آخری سنت پڑھ رہا ہوں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف۔ مطلب صاحب کیوں پھیرنا سلام؟ سلام اس طرح پھیرنا ہے اور نظریں یہاں رکھنی ہے، پھر یہ بڑا عجیب طریقے وضو کر رہا سے انگلیاں چوم کے تھے، بات کتے کریں چوم کے اکھت لینے وضو تو بات کئی نہیں، بلکہ وہ مسح کرنے لگ گیا ہاتھ سے نا، تو ہاں چما تے بات پتہ نہیں کتوں سکھا نے۔ استاد صدر ہو رہی ہے نا، انہیں کہیں چھوڑے کو نماز نیت نہیں سنا، اس کا ماؤ کو نیتی ہے پتہ نہیں کہنے کو خاص نیت کرینی ہے، انہوں کا تو پھٹنی نہ بھی ہے نا۔ بھائی کچھ چیزیں سنت اعمال کو سیکھ لیں، یہ سنت منت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت سارے